جیسا کہ سر نے شاہ صاحب تعارف کروایا ہے، مرزا صفدر بیگ میرا نام ہے اور مرزا بیگ کے نام سے سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ روہتاس کے حوالے سے آپ نے ڈاکومنٹری بھی دیکھ لی، میں ذرا اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ جیلم کے حوالے سے کہتے ہیں، کچھ کہاوتیں بنی ہوتی ہیں کہ گجرات آشنا اور جیلم منافقہ وغیرہ وغیرہ، تو کئی جگہوں پہ کالج وغیرہ میں اور نوجوانوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی بات کرے نا تو صرف ایک بات کیا کرے کہ پوری دنیا ہمارا نمک کھاتی ہے، جیلم ضلع کا نمک پوری دنیا میں جاتا ہے۔ ہیوڑا کا نمک جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے قبل المسیح سے جو ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ جرنیلی سڑک گزرتی تھی، وہ شیر شاہ سوری نے بنوائی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، جو چندر گپت موریہ کے زمانے سے چلا آ رہا رستہ ہے جو کابل سے بنگال تک جا رہا تھا، وہی گپت مارگ یا راج مارگ جس کو کہتے ہیں، وہ روہتاس فورٹ کے کشمیری گیٹ کے ساتھ گزرتا ہوا دلی اور آگے تک جا رہا تھا۔ تو جو قافلے یہاں سے گزرتے تھے، چاہے وہ کابل کی طرف یا آگے کہیں سینٹرل ایشیا کی طرف جاتے تھے یا ادھر جاتے تھے دلی کی طرف، تو یہاں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں ایک بہت بڑی منڈی ہوا کرتی تھی، نمک کی منڈی، اور ساتھ ساتھ غلے کی منڈی بھی تھی۔ تو یہ نمک جو ہے یہ چائنا اور اس سے بھی آگے تک کے جو علاقے تھے، سائبیریا تک کے علاقوں میں وہ جو جانوروں کی کھالوں کو بنانے کے لیے استعمال جو کرتے تھے، اس کے اوپر جو نمک لگایا جاتا تھا وہ یہاں سے اس ضلع سے جاتا تھا۔ ایک روایت بدقسمتی سے کچھ ٹی وی چینلز پہ بھی آ گئی کہ جی جب صدر اعظم یا الیگزینڈر یہاں آیا تو جلال پور کے پاس اس نے اپنا کیمپ لگایا اور اس کے گھوڑوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیے، تو اسکندر اعظم نے ہمیں دریافت کر کے دیا کہ یہاں نمک ہے۔ اتنی بے وقوفی کی بات ہے، جن پہاڑوں سے اس کے گھوڑے چاٹ رہے تھے اس علاقے میں آج بھی انہی پہاڑوں میں لوگ مویشی چلاتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہے تو آپ کو پتا ہوگا گائے بھینس بکریاں ان سب کے آگے نمک کا جو ڈلی ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے اور وہ نمک چاٹتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو صدیوں سے انہی پہاڑوں انہی پتھروں میں اپنے جانور چراتے تھے، تو کیا وہ جانور پتھر نہیں چاٹتے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں نمک ہے؟ تو یہ روایت میں ذاتی طور پر اس کو بالکل بے بنیاد اور غلط روایت کہتا ہوں۔ یہاں کے لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ یہاں نمک ہے، اور سیکنڈ لارجسٹ، ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ نمک جو یہاں سے انڈیا اور دوسری جگہوں پہ جاتا ہے اس کو ہمالین سالٹ کے نام سے بوتلوں میں یا پیکٹوں میں ڈال کے بیچا جاتا ہے، وہ اسی ضلع کا نمک ہے۔ وہ جس ضلع کا نمک کھاتے ہیں اس کے بارے میں ایسی روایات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، 326 قبل مسیح میں جب انہی رستوں سے یہ جو ہم نے پیچھے نالا گان کا پل کراس کیا، اسی نالا گان سے یا نالا بنہا سے جب یونانی فوج جو بٹی ہوئی تھی مختلف حصوں میں وہ گزری ہے، تو اسی طرح جیلم کے کنارے پہ مشہور جنگ ہوئی جس کو یونانیوں نے دی بیٹل آف ہائیڈ اسپیس کا نام دیا، جس کو دی بیٹل آف جیلم کہتے ہیں۔ 326 قبل مسیح میں وہ اسکندر جس نے دارا کو بھی شکست دی، پھر بہت سے علاقوں کو فتح کرتا کرتا جب اور راجہ امبی ٹیکسلا کا جو ہے اس نے اپنے نمائندے بھیج کے اور اس کو جناب اپنے ٹیکسلا جو ہے وہ وہاں انوائٹ کر لیا، تو آگے جا کے تو اسی طرح کے کنارے جو شخص اس سے ٹکرایا اس علاقے کا ہیرو وہ راجہ پورس تھا۔ تو یہ زمین آج بھی واریئرز کی زمین کہلاتی ہے۔ آج بھی جیلم اور چکوال جو 85 میں الگ ضلع بنا، اس علاقے کے سب سے زیادہ آرمی میں جو لوگ ہیں وہ اس علاقے کے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے وطن کے لیے چاہے وہ 326 قبل مسیح ہو یا آج ہو جانے دیتے ہیں، کیا وہ منافق ہوتے ہیں؟ بالکل۔
نشان حیدر بھی اسی ضلع نے حاصل کیا ہوا ہے. چھوٹا ضلع ہونے کے باوجود تاریخی حوالے سے بہت رچ ضلع ہے, بہت رچ ضلع. جیسا میں نے سکندر اور پورس کی لڑائی کی بات کی, مونگ چلے گئے جو منڈی بہاولدین میں آج دریا کے دوسرے کنارے پہ, وہاں ٹبا آج بھی موجود ہے جہاں پہ پورس اور سکندر کی لڑائی ہوئی تھی. نمک کی میں نے مثال دے دی. اسی طرح جہاں بیٹھے ہیں یہ قلعہ, یہاں پہ منڈی تھی اور یہاں پہ 1500 ڈاکومنٹری میں بھی 1521 میں بابا گرو نانک جی اپنی چوتھی اداسی میں آئے. یہاں منڈی تھی, لالا گان بہتا تھا, اور پرانی کتابوں میں اس کو لالا نہیں, اس کو ریور گان لکھا گیا. بابا گرو نانک جی کا وہ چشمہ, وہ چوہا, روہتاس کے لوگ بیٹھے ہوں گے پوچھنے, آج بھی روہتاس کے اس قلعے کے اندر کا پانی کڑوا ہے. نیچے ہم نے کنواں دیکھا, لالیوں کا کنواں, وہ اس کا پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو میٹھے پانی کا چشمہ خالد صاحب یہاں موجود ہے پروجیکٹ انچارج روہتاس کے, ان سے پوچھ لیں کہ علاقے کے مختلف پانیوں کے سیمپل بھیجے گئے. تو جب یہ سیمپل گیا, نیچے جو چشمہ ہے جو گرو نانک جس کو بولتے ہیں گردوارا بھی ہے, اس چشمے کا پانی بھی بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کوئی منرل واٹر بھیج دیا, ہم نے کہا تھا کہ لوکل پانی بھیجیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کا بھیجا چشمہ, زمین سے پھوٹنے والا جو چشمہ ہے جس کو پٹھوار میں چوہا کہتے ہیں. چوہا کے نام پہ کافی گاؤں ہیں, چوہا خالصہ, چوہا سیدن شاہ وغیرہ, چوہا کریالہ. تو چوہا, اس چشمے کا پانی آج بھی, اس چشمے کا پانی روہتاس کی آبادی کو وہاں واٹر سپلائی سے جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. تو سکھ مذہب کے حوالے سے یہ ان کی ایک کرامت ہے کہ وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا. اور یہ جگہ سکھوں کے لیے اتنی خاص ہے جتنا ان کے لیے پنجہ صاحب ہے, وہاں پہ بھی چشمہ بابا گرو نانک جی سے منسوب ہے اور پنجے کا نشان ہے, اور یہ جگہ بھی. تو ان کے 20 سال بعد یہ قلعہ بنا ہے. بابا گرو نانک جی کے 1521 میں آئے تو 1540-42 میں یہ قلعہ بنا ہے. وہی منڈی جو علاقے میں منڈی تھی, وہی منڈی قلعہ کے اندر شفٹ ہو گئی. باہر منڈی ختم ہو گئی. جو لوگ تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس علاقے سے کشان پیریڈ کے کوائنز ملتے ہیں, ہندو شاہی کے ملتے ہیں, جے پال, آنند پال, وہی نندرا والے, پھر سوری کے, مغلوں کے, ہر پھر کشمیری سکے. تو یہ جو کوائنز ہوتے ہیں یہ اس علاقے کی تجارت یا اس علاقے میں جن لوگوں کی آمد و رفت رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو 1541-42 میں جب یہ قلعہ بنا, اس قلعہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے, زمین میں کھود کے کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی. نیم پہاڑی علاقہ ہے, اسی کے اوپر سے ہی اس کی دیواریں بنائی گئی. اور یہی رستہ جو قلعہ سے نکلتا ہے یہ آگے ایک اور تاریخی جگہ پہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹلہ جوگیاں, جو صدیوں سے آباد ہے, جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں کہ یہ کب آباد ہوا. ہاں ہمارے پاس ہندو میتھالوجی یا جوگیوں سنیاسیوں کی روایات ہے. اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو بہت سی کتابوں میں موجود ہیں. کیا نام ہے, لاہور پہ لکھی ہوئی کتابیں یا پنجاب پہ لکھی ہوئی کتابیں, ان کے اندر بھی آپ کو ان کی ڈیٹیل ملے گی. اور الگ سے بہت سی کتابوں سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو میتھالوجی یا ان کے مطابق. اور وارث شاہ کی ہیر, وارث شاہ لکھتے ہیں کہ مہادیو تھی جوگ دا پنتھ بڑیاں, دیو دت ہے گرو سنیاسیاں دا, رامانند تھی سب وراگ ہویا, پرم جوت ہے گرو اداسیاں. تو مہادیو جو 3 بڑے دیوتا ہیں ہندو مذہب میں, ان میں مہادیو یا شیو دیو, جن کے شیو دیو ہی مہادیو, شیو دیو یا مہادیو سے جوگیوں کا ایک سلسلہ نکلا. اگر آپ نے مہادیو کی پکچر یا ان کی مورتی دیکھی ہو تو انہوں نے وہ شیر کی کھال پہ بیٹھے ہوئے اور لنگوٹ سا پہنا اور گلے میں سانپ ہے. تو وہ جو سب سے پہلے ٹلہ جوگیوں پہ ان کی مت کے مطابق ڈیرا لگایا وہ گورکھ ناتھ نے لگایا. اور گورکھ ناتھ کی باقاعدہ ہسٹری ہے کہ اس کو گورکھ ناتھ کیوں کہا جاتا. پھر اس کے بعد ان گروؤں کا ایک پورا سلسلہ چلا. یہی ٹلہ جوگیاں وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راجہ وکرما جیت, جس سے ہمارے پنجابی مہینے سال پنجابی کیلنڈر ہے جو ہمارا, اس کا بھائی تھا راجہ برتری ہے. اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ یہاں کا ایک جوگی
गया और उसकी दो रानियां थी, रानी सीता और रानी पंगला, तो उस पीछे कहानी है। फल वो फल भी इसी टिल्ला जोगियां से लेके गया जिसको कहते थे अमृत फल। तो जब उसके एक रानी की बेवफाई उसके सामने आई तो फिर उसने दुनिया त्याग दी और जोगी हो गया और यहाँ टिल्ला जोगियां पे आया और टिल्ला जोगियां में बैठ के उसने किताबें लिखी और उसकी किताबों का नाम हिंदी में आज संस्कृत में थी, हिंदी में तर्जुमा हो चुका है, उसका नाम है बर्तरी पुस्तक। और अल्लामा इकबाल का जो मशहूर शेर है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे तन सांप पे कलाम नरमो नाजुक बेअसर। ये असल में राजा बर्तरी हरी का शेर जिसको अल्लामा इकबाल ने उर्दू में लिखा है, उसने यहाँ बैठ के किताबें लिखी। कुछ रवायत में है कि यही इसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद पूरन भगत बड़ा मशहूर किस्सा है। पूरन का कुआं जो है, पूरन का कुआं वो सियालकोट के अंदर है। तो उसकी ये कहानी है कि उसकी सौतेली माँ ने उस पे इल्जाम लगाया, फिर उसके हाथ पैर कटवा के उस कुएं में डाल दिया। तो गोरखनाथ ने जाके उसको निकाला था, वो भी यहाँ इसी टिल्ला जोगियां का चेला था। उसका सिलसिला भी इसी से मिलता है। 1521 में यहाँ गुरु नानक जी आए, तब यहाँ पे सिद्ध बालक नाथ बैठा हुआ था और सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में एक चैप्टर यह हिस्सा है, उसको बोलते हैं सिद्ध गोष्ठ बाणी। बाणी जो है उनके गुरुओं का कलाम है, उसमें बाबा फरीद का कलाम भी है और लोगों को सूफी संतों का भी है। तो सिद्ध गोष्ठ बाणी जो है वो कहते हैं कि यहाँ टिल्ला जोगियां में जो सिद्ध बालक नाथ के साथ गुरु नानक जी की बातचीत हुई थी, वो उसका एक हिस्सा यहाँ लिखा गया सिखों के लिए, ये जगह उस हवाले से। फिर उसके बाद चाहे हकीकत हो चाहे अफसाना हो, पंजाबी लोग दास्तान हीर रांझा का हीरो रांझा इन्हीं रस्तों से कहीं गुजरता हुआ इसी टिल्ला जोगियां पे जोग लेने आया। और वारिस शाह जी ने इसका भी नक्शा खींचा है कि टिल्ले जाके जोगी दे हाथ जोड़े, सानू अपना करो फकीर साईं, तेरे दर्स दीदार दे वेखणे नू आया देश परदेश में खीर साईं, सिदक धार के नाल यकीन आया, तेरा ही लमड़े कट वहीर साईं, बिना मुर्शिदा राह ना हाथ आवे ते दुधा बाज ने रिजदी खीर साईं। आगे पूरा एक चैप्टर। फिर यहाँ पे हीर वारिस शाह उर्दू तर्जमे में भी मिलती है। यहाँ पे उसकी जो बालनाथ के साथ जो बातचीत है उसमें आपको बहुत से सरार और रमूज भी मिलेंगे, सबब मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो हिस्सा खुद वारिस शाह के बारे में ये सबूत नहीं मिलता कि वो यहाँ आए हो, मगर उन्होंने पूरा टिल्ला का एक नक्शा खींचा। और पुरानी अगर हीर वारिस शाह देखे उसमें तस्वीर मिलती हैं आपको पेंट हुई टिल्ला जो भी। फिर यहाँ उसके बाद बहुत से बादशाह इसी जगह पे, जब मुगलों के दौर में ये रोहतास सूरी डायनेस्टी खत्म होने के बाद हुमायूं ने जब इसको कब्जा कर लिया, तो हुमायूं की तो थोड़ी सी जिंदगी रही, बाद में दोबारा आने के बाद फिर अकबर का दौर आया। तो अकबर ने अपने दौर में मान सिंह को इस इलाके का गवर्नर बना के भेजा। और डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा मान सिंह हवेली, जो इस किले के अंदर ईंटों से बनी हुई वायद हमारा है, यानी किले से उसका ताल्लुक नहीं लगता आपको, वो अल्फाज में बनी है। मान सिंह यहाँ रहा। मान सिंह ने टिल्ला जोगियों के मंदिर जो है वो बनवाए थे। जो मंदिर उससे पहले जो इधर से हमलावर आते थे, उन्होंने वो अपना महमूद गजनवी के बड़े हमले मशहूर है, तो उसने 5वें हमले में टिल्ला जोगियों के मंदिर तोड़ दिए थे। बाद में फिर ये बनाए, हिंदू शाही के दौर में भी बने, फिर मान सिंह के दौर में वहां पे बने और यहाँ पे भी उसने। और किला के अंदर भी एक मंदिर मौजूद है, शिव मंदिर, यहाँ भी मंदिर मौजूद है। और ये इसकी तारीफ जो है, क्योंकि शेर शाह सूरी के साथ दूसरे नॉन मुस्लिम और हिंदू वगैरह भी थे, तो उनका मंदिर जो है वो भी मौजूद है। फिर अकबर का यहाँ ना फिर एक बड़ा मशहूर वाक़या कि आपको किताबों में काम मिलेगा कि जो जहांगीर है वो यहाँ आता था और उसने टिल्ला जोगियों में बाकायदा एक तालाब बनवाया हुआ है, जहांगीर का तालाब है वो। यहाँ आके रात को इस किला में गाने बजाने का की महफिल होती थी। तो आज भी टिल्ला जोगियों के इलाकों में माउंटेन शीप्स या घुड़ियाल पाया, पंजाब घुड़ियाल जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है। आबादियों से कम थी, तो जब वो आवाज आती थी तो वो पहाड़ से नीचे उतर आते थे
اور جہانگیر جو ہے پھر ان کو شکار کرتا تھا اس جگہ. اور جو شیخو پورہ والا ہرن مینار ہے اس کا ایک لنک ٹلہ اس سے روہتاس سے بھی ملتا ہے. وہ کیسے؟ جب جہانگیر نے یہاں شکار کیا اسی ٹلہ جوگیاں میں اسی روہتاس سے جا کے, تو نور جہاں میں فارسی میں نور جہاں نے ایک شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگل کے آہو کہتے ہیں ہرن کو, جنگل کے آہو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اور تو کتنا ظالم ہے کہ انہیں شکار کر لیتا. اس کے بعد جہانگیر نے شکار سے توبہ کی ہے, اس شعر کے بعد, اس واقعے یہاں کے بعد پھر اس نے وہ ہرن پالا جس کی یاد میں ہرن مینار بنا. تو جہانگیر پھر اسی طرح بعد والے جو ہیں وہ یہاں مستقل کسی بادشاہ کا ٹھکانہ نہیں رہا, بس وہ کابل جاتے ہوئے یا آگے جاتے ہوئے یہاں ٹھہرتے تھے. اور پھر جب مغلوں کا زوال آیا تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا چرٹ سنگھ, اس کے دور میں پھر یہ پنڈی ہان کا علاقہ اور کچھ قلعے فتح ہوئے جس میں یہ بھی شامل تھا. اور وہ گردوارہ جو چوہا صاحب ہے, کہا جاتا ہے کہ چرٹ سنگھ کے زمانے میں سب سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو یہ قلعہ اس کے کنٹرول میں رہا. اور جب اس وقت حملے ہو رہے تھے ادھر سے ابدالی اور دوسرے, تو یہاں آتے تھے, یہاں سے گزر کے جاتے تھے. افغانی حملہ اور سارے یہاں سے جاتے, پیرا والا بھی رستہ تھا مگر یہاں سے جاتے تھے, یہاں سے نزدیک پڑتا تھا لاہور وغیرہ. تو پھر سکھوں کے دور میں 1834 میں جب وہ گردوارہ بھی بنا تو رنجیت سنگھ کا ایک مشہور جرنیل تھا مان سنگھ. مان سنگھ اپنے دور میں یہاں گورنر رہا. کٹاس راج ایک چکوال جھیلم کا حصہ تھا کٹاس راج کا, تو اس دور میں بھی یہاں پہ کافی اس نے کام کروایا. کٹاس راج کی حویلی اس کی موجود ہے آج بھی ہری سنگھ نلوا کی. پھر جب ہری سنگھ نلوا جمرود قلعہ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو 3 دفعہ وہاں سے ایلچی آئے تھے رنجیت سنگھ کے دربار میں اطلاع دینے کے اب محاصرہ ہو گیا ہے افغانیوں کی طرف سے, اب جنگ ہو گئی ہے. مگر اس ایلچی کو رنجیت سنگھ سے ملنے نہیں دیا گیا. تیسری دفعہ جب ایلچی آیا تو تب رنجیت سنگھ کو پتا چلا تو وہ غصے اور دکھ کی کیفیت میں لاہور سے چل کے یہاں آیا اسی قلعہ کے اندر. مگر تب تک ہری سنگھ نلوا کی ڈیتھ ہو چکی تھی, پھر وہ آگے نہیں گیا بلکہ یہاں سے وہ واپس چلا گیا. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ بیمار ہونے سے پہلے اس کا آخری سفر جو تھا وہ اسی قلعہ روہتاس کا ہی تھا, آخری سفر اس کی زندگی کا. اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا, اسے فالج ہو گیا وغیرہ وغیرہ دوسری بیماریاں. تو یہ ایک پورا تسلسل ہے. پھر 1849 میں جب یہ 2 سلسلے ہیں اینگلو سکھ وارز کے, پہلی فرسٹ اینگلو سکھ وار اور سیکنڈ اینگلو سکھ وار, ملتان دی بیٹل آف ملتان, دی بیٹل آف بائی فیروز, دی بیٹل آف بندوقی وغیرہ. پھر سیکنڈ اینگلو سکھ وار کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اسی علاقے سے شروع ہوتا ہے. دریا کے پاس چیلیا والا کے میدان میں 13 جنوری 1849 کو سیکنڈ اینگلو سکھ وار دی بیٹل آف چیلیا والا ہوئی. برٹش ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے خونی لڑائی جو برٹش کو لڑنی پڑی وہ چیلیا والا لڑنی پڑی. اس چیلیا والا کی لڑائی میں جیلم کے لوگ بھی شامل تھے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ابا اجداد نے اس لڑائی میں حصہ لیا. بدقسمتی سے شیر سنگھ اٹاری والا اور جنرل گپ کا مقابلہ ہوا تو پنجابی فوج, جس کو پنجابی فوج کہتا ہوں کہ اس میں صرف سکھ نہیں تھے, مسلم سکھ ہندو تینوں لڑے تھے. اور جو کھانے کا انچارج تھا اس کا نام تھا گوسا. تو ڈوگرا برادران نے یہ کیا کہ چیلیا والا کی لڑائی میں بارود جو توپوں میں استعمال ہونا تھا اس کی جگہ سرسوں پیسی ہوئی بیٹھی. وہ بارود نہیں تھا تو توپوں نے کیا چلنا تھا. اور وہ بوڑے برگد کے درخت آج بھی وہاں موجود ہے. برٹش کے 200 برٹش آفیسر رینک کے 200 برٹش, باقی بنگال ریجمنٹ اور دوسری ریجمنٹ وہاں مارے گئے. انہوں نے اپنے ایک برٹش ایک سپاہی کے بدلے 10 پنجابیوں کو سولیوں میں لٹکایا اور برگد ان برگدوں کے ساتھ پھانسیاں بنائی. اس لڑائی کے بعد وہ فوج جو پنجابی یا سکھ فوج تھی وہ اسی قلعے میں آئی, دریا کراس کر کے اس قلعے میں ٹھہری. یہاں سے پھر وہ انگریز فوج پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو یہاں سے پھر وہ آگے کی طرف کچھ کشمیر کی طرف چلے گئے, کچھ یہاں سے سوابا کے قریب ایک جگہ ہے
وہاں پھر آگے پنڈی کی طرف ڈیرا خالصہ میں آخری کیمپ. اس کے بعد دوسری لڑائی دی بیٹل آف گجرات ہوئی, آخری لڑائی اینگلو سکھ وار کی. تو یہاں سے بھی جو بچی ہوئی فوج تھی روہتاس سے وہ بھیجی گئی. گجرات کے اندر ایک جگہ ہے, اب وہ 2 الگ الگ گاؤں بن چکے ہیں, پہلے ایک ہی تھا, پہلے 2 تھے سوری, اب ایک بن چکا ہے, چھوٹا کلرا اور بڑا کلرا اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی. اور شاہ جہانگیر کا مزار بڑا مشہور ہے جو اصل میں جہانگیر کی باقیات دفن ہے, کسی صوفی کا مزار نہیں ہے. وہاں پہ برٹش قبریں موجود ہیں. وہ آخری لڑائی ہوئی گجرات کی. اس کے بعد پھر یہ علاقہ سکھوں نے ہتھیار ڈال دیے, توپ بن کے اوپر روات کے اندر. پھر یہ قلعہ بھی انگریزوں کے دور پاس چلا گیا. پھر جیلم کا جو ڈی سی تھا وہ یہاں پہ باقاعدہ کچہری لگاتا رہا. تو 47 تک 47 تک پھر یہ قلعہ ان کے پاس رہا. اور اس کے بعد جب آزادی ہوئی تو یہ جو غیر مسلم عمارت تھیں ویران ہو گئی. جنم استھان ماتا صاحب کو جی ہم دیکھ کے آئے ہیں, وہاں میں نے اس کا چارٹ بھی بریف کر دیا تھا. سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کی جو مسز یا وائف تھی, ان کا جنم اسی قلعے میں ہوا. سکھوں کے لیے یہ قلعہ ننیال کہلاتا ہے. یہ ہسٹری پوری بک ہے, چھوٹی سی نہیں ہے, صرف روہتاس اور اس کے ذکر کی ہسٹری اگر دیکھیں, جنم کی ہسٹری تو بہت زیادہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں, فوٹو واک بڑی اچھی بات ہے, گھومیں پھریں انجوائے کریں, مگر تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور آخری میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر کوئی جیلم کے بارے میں ایسا کہے گا تو میں اسے کہوں گا کہ تم تو ہمارا نمک کھاتے ہو. سر وہ چھوٹے سوال ہے. جی جی. ایک تو سیریس ہے, ایک تھوڑا سا ویسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں گیا ہوں قلعہ چوکیا, تو اس کے اندر لوگوں نے کھدائی کر دی ہے, جو کچھ وہاں پر لگے ہوئے تھے سکھوں کے گروہ کے وہ سارے توڑ دی ہے. ایک تو ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نیچے جو چوہا صاحب کا گرودوارا ہے جہاں پر ہم ایک بار گئے ہیں, جیو صاحب بھی تھے ساتھ میں, تو وہاں پر ایک بابا جی بیٹھے تھے, کہتے میں نے اکثر یہاں پہ ایک ڈائن دیکھی ہے جس نے کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, کیا وہ ڈائن باقی ہے کیا؟ اچھا, میں نے 2 سوال کیے. پہلا سوال تو ٹلہ جوگیوں کے بارے میں ہے. میں جب کوئی پوسٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا جی, مگر میرا جواب ہوتا ہے میرا کام ہائی لائٹ کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے جی, سوال کرنا میرا کام نہیں ہے. محکمے والے لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے. یہ جو یہاں گردوارے کا کام اور جو جنم استھان کا کام ہو رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ لیں, یوٹیوب دیکھ لیں, سب سے زیادہ پوسٹیں میری نظر آئے گی. یہاں فوٹو واکس کروائی. یہ ابھی پرسوں جو سکھ سنگت آئی تھی, یہ 10 سال پہلے یہ سنگت میں لے کے آیا تھا. یہاں کی کیکر کانٹے تھے, لوگوں کو اویئرنس ملی تو اس کا کام ہو گیا. گردوارا چوہا صاحب ریسٹور ہو گیا, جنم استھان ماتا صاحب کو ریسٹور ہو رہا ہے, کام شروع ہے. ٹلہ جوگیاں میں بچپن سے جا رہا ہوں, تو جو پکچر یا فوٹوگرافی اس حوالے سے 2013 سے جا رہا ہوں. سال میں 3-4 دفعہ جاتا ہوں. وہاں سکھوں کی 2 بلڈنگ, 2 عمارتیں. ایک گردوارا جو جس کا خربوزہ نما اوپر سے گنبد ہے, جہاں سماجی کمپلیکس ہے. دوسرا ٹلہ بال گدائی والا جو سب سے اور ٹوٹ گیا. اب اس میں صرف سکھ نہیں, ہندو کمیونٹی بھی جب تک انوالو نہیں ہوگی, بچہ کہتے ہیں جب تک روئے گا ماں بھی دودھ نہیں دیتی, ان کو بھی چاہیے نا. میرا گلہ ان سے بھی ہے. آپ لوگ آواز اٹھائیں تو پھر کسی محکمے کو, کسی کو, اب آپ پتہ نہیں کب گئے ہیں, اب جو ہے محکمے نے اپنا ٹی ڈی سی پی اور بینچ لگا دیے ہیں, وہ کہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہوئے. جب پیچھے سمجھ گئے آگے اتنا بڑا بورڈ لگا دیا, اس کا سارا ویو فوٹوگرافی کے والے سے خراب کر دیا. تو یہ محکمے کر رہے ہیں, بڑا کچھ کیا, رستے کا کچھ کام تھوڑا بہت. جو پیدل ٹریک بنا ہے پیٹ والا پیدل ٹریک جو ہے وہ بھی بنا ہے. جب خان صاحب یہاں ہمارے عمران خان صاحب جب وہ نندرا آئے تھے, اس کے بعد وہ ٹریک بنا ہے, پہلے وہ ٹریک نہیں تھا. یہ ٹریک اس پہ 4 کروڑ کا منصوبہ تھا, یہ جو جہاں سے جا رہا ہے جیپ ٹریک یا بائک ٹریک. اب ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, وہ رستہ خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا جی وہ چڑے نہیں, اور وہ پتہ نہیں, میں تو اتنے سال ہو گئے, میں بھی کسی تلاش میں, مجھے بھی کوئی مل جائے. آج وہ بابا جی کہتے ہیں کسی جگہ میں مندروں میں, گردواروں میں, ویران جگہوں میں, لوگ کہتے ہیں ڈڈی جگہ
आपकी जगह मुझे आज तक नहीं मिली, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, तलाश में कोई जेल कोई भूत कोई चुड़ैल मिल जाए होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर मिला नहीं मुझे अभी तक। मेरा एक सवाल है, जी सर, आपने भी फरमाया था कि जिला जोगियां में जाए थे वो लोग ना, जोगियों में वो किस दौर की बात है सर? इसके बारे में हमें पहली तो बात यह है कि जेलम गस्टियर 1904 के मुताबिक ये है कि हमें राजा भर्तृहरि का जो सब दौर कौन सा ये हमें नहीं पता, मगर हम कियास लगा सकते हैं कि अगर राजा विक्रमाजीत उसका भाई था तो ये जो पंजाबी साल हमारे चल रहे हैं 300-400 साल कबल मसीह, हाँ, ये बहुत पहले की बात है। तो ये खुद तारीख वाले अभी तक मुतफिक नहीं। एक और खास बात मैं बता दूं, टिल्ला पे शायद बहुत से दोस्त गए हो, आपको पता है जो जोगी हैं वो अपना मुर्दा जो है वो जलाते नहीं, वो दफन करते हैं। और शायद आपने देखी हो टिल्ला पे कब्रें हैं जोगियों की, वो जिसको समाधि असल में है वो बिठा के, कमल आसन जिसको बोलते हैं, योगा का स्टाइल है, उस पे बिठा के दफन करते हैं। तो सारे जो गुरु उनके गुजरे पूरी लिस्ट है, वो वहां उनको दफन किया गया है। जोगी जो है ये अपना मुर्दा दफन नहीं करते। तो ये सर जो गोल गोल बनी हुई है वो बनी है, एक तो मंदिर है, ठीक है, ऊपर है, वो सारे मंदिर हैं जिनको आप कह रहे हैं वो मंदिर है। अच्छा, वो जो तालाब के आगे पीछे है ना, वो भी मंदिर है। और उधर भी है गोरखनाथ बालाजी, ये मंदिर है, ठीक है। ठीक है, ये उनके मंदिर है। हाँ जी, रास्ते के बारे में मुझे देखिए यहाँ से 23 किलोमीटर है, ऑफ रोड ट्रैक है, पहाड़ के साथ साथ आपने जाना है, बीच में उन्होंने वो रकावटें लगा दी, काफी काम है, मगर आप ये कहें कि वो रोड बन जाए या कुछ इजी होगी थोड़ा। मैं इसके हक में नहीं। अभी जाए, भाई ये कुछ दोस्त थे, वो वर्ल्ड माउंटेन डे या क्या था साल 2 साल पहले, अब मैं माजरत के साथ, एक तो इन्होंने वहां ये किया और मैं आज विटनेस उस बात का कि रात को वहां दिए जलाए और फिर वो बुर्ज छोड़े, और सर्दियों के दिन थे, वो बुर्ज गिरे, वहां आग लगी, बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गई, मैं आज विटनेस उस बात का। अब उस दिन जिस दिन मैं गया हूं उस दिन तकरीबन 200 बंदा टिल्ला जोगियां में था, वहीं रैपर पड़े हैं, वहीं डिस्पोजेबल प्लेटें पड़ी हैं। पहले वहां कोई जाता था तो मैं कहता हूँ कि उसकी वहां कोई आवाज नहीं है इंसानों की, वहां सिर्फ परिंदों की, जानवरों की आवाजें हैं, सुकून है। इसीलिए जोगी वहां जाते थे, सन्यासी वहां जाते थे कि दुनिया से हट के हम बैठे हैं। तो अगर हम वहां 200 बंदा एक दिन में चढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर उसको क्या लगता है? दीवारों पे नाम लिखे हैं, उनका खुदाई है खजाना, जोगियों के पास खजाना नहीं होता। अच्छा सर, एक बात और है, एक कहते हैं कि इंडिया का बादशाह था, उसने अपनी बादशाह अपने भाई के हवाले करके वो भी यहाँ पर आया। मैं राजा भर्तृहरि की बात वही बता रहा हूँ, राजा विक्रमाजीत का भाई राजा भर्तृहरि जी, वो है जो अपनी बादशाही छोड़ के यहाँ पे आते अपने भाई को देखिए। हाँ, अगर विक्रमाजीत को दे देंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आज हमें जो है वो बहुत सारी मालूमात मिली है और अब हम यहाँ पे डिस्कशन में लगे रहेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो टाइम थोड़ा है तो हमें जो है वो बेग साहब जो है वो गाइड करेंगे कि हमने जाना है और उसके बाद फिर हम इधर दोबारा सफल होंगे 1 घंटे के बाद। हाँ।